ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ چین اور بھارت جو ہیں تازہ ترین کشیدگی اور خوریزی کے بعد ایک بار پھر سفارتکاری کو موقع دینے کی بات کر رہے ہیں۔ جو چائنا کی وزارت خارجہ اس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ جی ہم پھر کوشش کریں گے کہ مشاورت کے ذریعے گفتگو کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے اور پرامن طریقے سے حل کیا جائے، لیکن بات جو ہے اتنی سادہ اور سہل نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ جی جو 10 لڑائی ہوئی ہے چینی فوجیوں اور بھارتی فوجیوں کے درمیان، جس میں ڈنڈوں کا استعمال ہوا، پتھروں کا بڑا آزادانہ استعمال ہوا، اس میں کم از کم 20 بھارتی فوجی جو ہیں ہلاک ہوئے ہیں بشمول ایک کرنل کے، اور اس سے کہیں زیادہ تعداد جو ہے زخمیوں کی ہے، اور ان زخمیوں میں بہت سارے جو ان کی حالت جو ہے تشویشناک ہے، یعنی کہ آنے والے گھنٹوں میں یا دنوں میں جو ہے ڈیڈ ٹول جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ ان حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھارتی وزیر اعظم ہیں ان کی بڑی ایک سبکی ہوئی ہے اپنی ڈومیسٹک اس کے اندر سیاست کے اندر۔ جو کانگریس ہے اس کے جو رہنما ہیں ان کے پیچھے پڑے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ جو ہیں جو بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے بالکل آپ کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ تو بہت زیادہ ان پہ تنقید کا ان کو سامنا اور بہت زیادہ دباؤ کا سامنا ہے، کیونکہ جو ان کا اپنا لوکل میڈیا ہے، مقامی میڈیا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی رد عمل دکھایا جائے، کوئی بڑی بات کیا جائے، اور باقاعدہ بھی جملہ وہاں پہ چل رہا ہے کہ دشمن نے ان کو گھر کے اندر گھس کر مارا۔ تو اب سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ جو بھارت ہے وہ کس حد تک جائے گا؟ کیا وہ کسی رد عمل کا اظہار کرے گا، نہیں کرے گا؟ کوئی سرخ لکیر جس طرح اس نے کہتے ہیں نا کہ پاکستان کے خلاف جب حملہ کیا تھا بالا کوٹ میں، ایک سرخ لکیر کو انہوں نے عبور کیا تھا، کیا چین کے خلاف بھی اس طرح کی کوئی جرات کرے گا؟ اور اگر وہ یہ جرات نہیں کر سکے گا تو پھر اپنی ڈومیسٹک لوگوں کو، اپنے لوگوں کو کہتے ہیں ان کے جذبات کو سرد کرنے کے لیے کیا اس کے پاس وہ ہوگا، دوسرا راستہ کیا ہوگا؟ کیا ان حالات میں پاکستان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی ہو سکتی ہے؟ ہم اسی اہم سوال پر آج بات کریں گے، اور ہمارے سیگمنٹ میں جو ہمارے پہلے خصوصی مہمان ہیں لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سابق سیکرٹری دفاع ہیں، سابق وزیر دفاع رہ چکے ہیں۔ جب ان کا ایک طویل ملٹری کا کیریئر ہے، اس میں بہت اہم ترین عہدوں پہ انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں۔ بہت شکریہ نعیم خالد لودھی صاحب قیمتی وقت دینے کا۔ 21ویں صدی میں 10 جی وعلیکم السلام، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 21ویں صدی میں 10 لڑائی ہوئی، ڈنڈے چلے، ان ڈنڈوں پہ خاردار تار لوگوں نے، وہ چینی فوجیوں نے لپیٹے ہوئے تھے، پتھر مارے گئے۔ تو یہ کیا مطلب، اس پہ کیا آپ کا تبصرہ ہے کہ 21 سینچری اور لڑنے کا طریقہ تو یہ مطلب ہے 14ویں-15ویں صدی کا ہے؟ جی اس سے یہ ثابت ہوا کہ جب بھی آپ کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے نا ایسا رہ جاتا ہے سکم۔ یہ بھی ایک اسی کا شاخسانہ ہے کہ جب انہوں نے ٹرینکوالٹی اور پیس ایگریمنٹ کیا تو یہ کہا کہ وہاں پر لوگوں کے پاس ہتھیار نہیں ہوں گے، اور تو اس کا پھر یہ نتیجہ نکلا۔ ابھی جو آپ بات چیت کر رہے تھے، دیکھیں سبکی 2 دفعہ ہوئی ہے انہی دنوں میں ہندوستان کی۔ پہلے تو یہ کہ یہ جو بڑے چالاکی اور ہوشیاری سے اسلامی ٹیکٹکس کے ذریعے اپنے ایکسپینشن ڈیزائن کو آگے بڑھا رہے تھے، اور یہ سوچ رہے تھے کہ چائنا اس پہ کوئی رد عمل شو نہیں کرے گا۔ تو ان کا جو رد عمل آیا ایک تو وہ ان کے لیے بہت بڑی سبکی تھی، اور وہ جگہیں بھی ایسی انہوں نے چائنیز نے سلیکٹ کی کہ جو انہوں نے بڑی اچھی اپنی طرف سے سڑک بنائی ہوئی ہے دولت بیگ بیس کیمپ کی طرف جانے کی، اس کے اوپر وہ آ کے تقریباً بیٹھ گئے ہیں۔ دوسری سبکی یہ ہوئی کہ جب حالانکہ بات چیت ہو چکی تھی، بات چیت ہو رہی تھی جو ان کے ملٹری کمانڈرز ہیں، اس کے باوجود انہوں نے کوشش کی مزید چائنیز کو دبانے کی، دوبارہ ان کو اس میں سبکی ہوئی۔ تو آپ صرف ڈومیسٹک سبکی کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں کہ ان کو انٹرنیشنل لیول پر سبکی ہوئی، اور خاص کر امریکہ کیا سوچتا ہوگا جس نے بھارت کو اپنا اسٹریٹجک حلیف بنایا ہوا ہے اس خطے میں، اور چائنا کے خلاف ایک بلواک کھڑا کرنے کی کوشش ان کی تھی، وہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ تو اس کے اب یہ جو کچھ ہو چکا اس پر تو کیا تبصرہ کرنا، اس کے نتائج جو ہیں وہ میں چاند ایک جو میرے ذہن میں آتے ہیں بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چین جہاں تک آ چکا تو آ چکا، اور وہ چین اپنے تئیں وہ انہوں نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ جو ایک یہ LAC ہے جو کہ ایک امیجنری لائن ہے، اور کوئی زمین کے اوپر اس کے پلرز نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، اور ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے چائنیز کانسیپٹ آف لائن CCL۔ تو چین وہاں تک آیا جو ان کا خیال ہے کہ جہاں پر LAC ہونی چاہیے وہاں تک وہ آیا ہے، اس سے آگے وہ نہیں آیا۔ وہ چاہے آپ پیانگ جونگ لیک لے لیں، چاہے آپ پیٹرولنگ پوائنٹ 14 لے لیں، یہ جو گوالان ویلی کا ہے، تو وہ تو وہاں سے واپس جانے کے نہیں ہے۔ البتہ ایک نتیجہ تو اس کا یہ ہوگا کہ جو بیس ہے وہ کٹ گیا ہندوستان کا، یہ جو دولت بیگ والا ہے۔ اس کے علاوہ
ہندوستان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اب وہ کیا کرے. میرا خیال ہے کہ وہ یہ 2-3 کام کر سکتا ہے. ایک تو یہ کہ اس اپرچونٹی کو استعمال کرے گا مزید فوجی مدد حاصل کرنے کے لیے امریکہ سے اور ویسٹ سے, کہ وہ یہ واویلا مچائے امریکہ گا سے ہماری اور فوجیں پرانی ہے, یہ ہے, اور جس کی وجہ سے اپنے لوگوں کو وہ کیسے مطمئن کرے گا. آپ کا ایک یہ سوال بھی تھا. اس میں اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ کسی جی کمزور ملک کی طرف توجہ دے. پاکستان تو کمزور نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ نیپال پہ کچھ کرنے کی کوشش کرے. اس پر میرے خیال اس کی مزید سبکی صرف اس لیے ہوگی کہ ایسے ملک کی طرف کوئی کہیں کام نہ کرنا کہیں جو کہ ٹارزن جواب بننے بھی نہیں کی دے کوشش سکتا. کرے گا. ہاں جی, لیکن میرا اپنا اندازہ یہ اچھا ہے کہ وہ جو یہ جو تیسرا جس طرح کام کا کرے میں گا بھارتی جی میں وہ آتے ہیں تیسرے کام پہ بھی کہ میں جو بھارتی میڈیا کا رد عمل دیکھ رہا تھا, بڑا آپ کو پتہ ہے وہاں کا میڈیا تو بڑا ہوکش ہے اور بڑا جنونی ہے. مطلب ہے ہمارا جو خطرناک سے خطرناک اینکر ہے ان کے سامنے بڑا شریف نظر آئے گا کہ وہاں پہ ہر آدمی جتنا چیخ کے بات کرتا ہے, لڑ کے بات کرتا ہے, تو وہ بڑا جذبات کو اشتعال دلا رہے ہیں. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کے حزب اختلاف ہے وہ بھی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے, ان کا بھی بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. تو اس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی قیادت کا کوئی رد عمل ابھی تک سامنے نہیں آیا. مودی صاحب ایک میٹنگ کریں گے 19 کو, ابھی تک کوئی کہتے ہیں بیان جو ہر بات پہ وہ کھل کے دیتے نہیں دیا. کیا یہ بھی امکان ہے کہ وہ کوئی بیان دینے سے پہلے یا دوبارہ گفتگو کرنے سے پہلے چین کے ساتھ کوئی کہتے ہیں حساب برابر کرنے کی چھوٹے موٹے پیمانے پہ کوشش کریں, تاکہ جو ان کا ایک کہتے ہیں نا کہ بقول آپ سبکی ہوئی ہے, ناک کٹی ہے, ان کی بھی کوئی تھوڑی بہت عزت رہ جائے. جی دیکھیں, یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان پہ انٹرنل پریشر بہت ہوگا. بی جے پی ویسے بھی آپ کو پتہ ہے آر ایس ایس کا فیس ہے, تو ان کو وہ ان کا جو آئیڈیا ہے, جو ان کا نیریٹو ہے, وہ بھی آپ کو معلوم ہے. لیکن ایک ہندو ذہنیت جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب بھی یہ ان کے آپ سمجھے ریلیجن کا حصہ ہے یا ان کے ان کا طریقہ ہے کہ جب بھی ان کو کوئی پاورفل یا فائدہ مند چیز نظر آتی ہے اس کی وہ پوجا کرتے ہیں, اور جب ان کو کوئی کمزور چیز نظر آتی ہے تو اس کو پاؤں تلے دباتے ہیں. یہ ان کا رویہ ہے. تو اس رویے کو اگر دیکھا جائے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یا صاف تو ظاہر ہے کہ چاہے جتنے بھی ہاں ایکسٹریمسٹ ہوں, تو اس رویے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ چائنا کے ساتھ مزید پنگا نہیں لیں گے. یہ میرا اندازہ ہے, اور کسی نہ کسی طریقے سے کوئی اس کے اوپر لیلا پوتی کر کے اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کریں گے. البتہ اپنا وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے کہیں اور یہ کام کرے. اور پہلے بھی چونکہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا تو راستہ بلاک ہو گیا, کیونکہ یہ جو کاروائی کی ہے چائنا نے, اسے اس پر بھی اثر پڑتا ہے. البتہ آزاد کشمیر کا جو بقیہ بارڈر ہے وہاں پر وہ کوئی چھوٹی موٹی کاروائی کر سکتا ہے. لیکن پھر مجھے ایسے لگتا ہے کہ 2 سبکیاں ہو چکی, شاید تیسری کا وہ منتظر ہے. اچھا, یہ آپ نے دلچسپ بات بتائی کہ لداخ, ظاہر ہے کہ اگر لداخ میں ان کو چینی فوجیں 2 پوائنٹس پہ آگے بڑھی ہیں, اور وہ کہتے ہیں مجموعی طور پہ خود ان کا انڈین میڈیا کہتا ہے کہ جی 40 سے 60 کلومیٹر کا علاقہ جو ہے ان کے پاس سے گیا ہے, جو انہوں نے اپنی اسٹریٹجک پوزیشنز بنائی ہیں. تو کیا اس کا جو اثر ہے وہ کوئی ہمارے جو گلگت بلتستان جیسے آپ فرما رہے ہیں, تو کیا وہ زیادہ مطلب ہے کہ محفوظ ہو گیا, یا وہاں پر جو بھارتی پریزنس ہے چین کی وجہ سے, اس کی وجہ سے وہاں پر بھی خطرہ بڑھ گیا, کیونکہ وہاں سڑکیں بنا لی انہوں نے, مراکز بنا لیے, اب مزید موبلائزیشن کرے گا. جی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کا وہاں پر بیس ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا, دولت بیگ اولڈی, وہ پہلے ایک بٹالین کا بیس تھا, اس کے بعد انہوں نے ایک بریگیڈ کا بیس بنا لیا. وہ 2 بریگیڈ کا بیس تھا, اور وہ پکی سڑک لے سے وہاں تک جاتی تھی. وہ سڑک ابھی یہ جو گوالان ویلی کی ہائٹس پکڑی ہیں چائنا نے, وہ ان سے صرف 6-7 کلومیٹر پر ہے. وہ اس کو بڑے افیکٹولی انٹرڈکٹ کر سکتے ہیں, روک سکتے ہیں, بلاک کر سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو یہ حیثیت تھی اس بیس کی وہ بہت ڈائلیوٹ ہو گئی ہے, اور یہ بیس زیادہ یہ تھریٹ کرتا تھا کراکورم جو ایک پاس ہے جو کہ جاتا ہے سنکیانگ میں اور سیاچین کی طرف, اور تھوڑا سا لیفٹ کو اگر وہ موڑے تو یہ ہمارے یہ کارگل وغیرہ کی طرف بھی آتا تھا, اور اس کے آگے پھر جو آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے. اور وہ جو ایک تھریٹ تھا سی پیک کو, اس کو کسی طریقے سے آپ یوں سمجھیں کہ کافی ڈائلیوٹ ہو گیا. وہ اب اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرے گا تو پیچھے سے جیسے دم دبا دیتے ہیں نا, اور وہ پانی کی پائپ رک جاتی ہے, لوجسٹک کی پائپ روک سکتے ہیں چائنیز. تو اس لیے اب ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے انڈینز کے بلکہ لیے, جو 2 جیسے جگہ سے پہلے ہو وہ گیا بڑھ کے لگا رہے کہ پاکستان بھی موجود ہے. میں نہیں, کہہ 3 رہا ہوں وہ جگہ تو سے جی, پاکستان بھی 2 موجود جگہ ہے, سے نہیں. پھر چینی فوجیں بھی آ گئی ہیں.
ہاں اور حریت پسند بھی ہیں, تین جگہ سے گھر گیا ہے وہ. ہاں جی, حریت پسند بھی ہیں, اور اب اگر انہوں نے کوئی حرکت کی اور اگر کوئی کوآرڈینیٹڈ موو ہوگی چائنا, پاکستان اور یہ حریت پسندوں کا ادھر سے پریشر, تو یہ تو کہیں کے نہیں رہیں گے. یہ تو ان کی جو 9 لاکھ فوج ہے یہ تو وہاں دھری کی دھری رہ جائے گی, اور یہ تو شاید ساری کی ساری پکڑی جائے اور اس کو پی او ڈبلیو کوئی بنا لے, ہم بنا لیں, یا جس طریقے سے بھی ہے. جی اچھا, انہی حالات میں پھر اب سوال جو بڑا ابھرتا ہے وہ یہ کہ پاکستان کے لیے ان حالات میں وہ جو ہے مواقع زیادہ ہیں یا خدشات زیادہ ہیں؟ دیکھیں جی, خدشات زیادہ ہیں, اس لیے کہ پاکستان تو کوئی اوفینسو ڈیزائن رکھتا نہیں ہے. اگر پاکستان اوفینسو ڈیزائن رکھتا ہوتا پھر تو مواقع زیادہ تھے, اور یہ تو میں کہتا رہتا ہوں نا کہ ہمارا ڈیزائن اوفینسو ہی ہونا چاہیے. تو چونکہ پاکستان امن کی کوشش کر رہا ہے, پاکستان تو یہاں تک کہ جو کشمیریوں کو جس نہج کی مدد ہونی چاہیے اس سے بھی تھوڑا سا پہلو طئی کر رہا ہے, اور صرف ان کو ڈپلومیٹک اور مورل پولیٹیکل سپورٹ دے رہا ہے, اور کوئی مٹیریل سپورٹ نہیں دے رہا. اس کے باوجود حریت پسند جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں, ادھر سے یہ پریشر آ گیا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ خدشہ زیادہ ہے, لیکن اس خدشے کے نتیجے میں اگر وہ خدشہ پورا ہو جاتا ہے پاکستان کا, خدا نخواستہ, پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے خدا نخواستہ ہے, میرے پوائنٹ آف ویو سے ویلکم ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ یہ ایک اور ایسا یہ بلنڈر کریں جیسے یہ بلنڈر پہ بلنڈر کیے جا رہے ہیں, کہ پاکستان کو یہ چھیڑیں. اور پھر میری دعا یہ ہے کہ پاکستان صرف دفاعی جواب نہ دے, پاکستان کو پھر جب موقع مل جائے پوری دنیا کو بتائے کہ ہم نے پہل نہیں کی ہے, انہوں نے پہل کی ہے, اب آپ دیکھتے جائیے کہ ہم کیا کرتے ہیں. اور میرا خیال پاکستان جسٹیفائیڈ ہوگا وہ جو بھی کرے گا. اچھا, اسی تناظر میں آپ نے کہا یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی پاکستان کو رد عمل بہت ہی بھرپور طریقے سے دینا چاہیے اگر کوئی بھارت مہم جوئی کرتا ہے. گزشتہ روز ایسا ہیڈ کوارٹر میں جو ہے مسلح افواج کے جتنے بڑے تھے وہ سارے سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے. کیا وہ آپ اسی تناظر میں دیکھ رہے ہیں, تھریٹ پرسیپشن کو انالائز کر رہے تھے, کس طرح یہ جو اس طرح کی میٹنگ ہوئی ہے, یہ کوئی معمولی میٹنگ نہیں ہے, غیر معمولی اجلاس تھا؟ جی اصل بات یہ ہے کہ اس اجلاس کی چونکہ تشہیر کی گئی, ایسے اجلاس ہوتے رہتے ہیں اور ان کو بتایا نہیں جاتا. اس اجلاس کی چونکہ تشہیر کی گئی اور بتایا گیا, باقاعدہ آئی ایس پی آر نے اس کا بیان جاری کیا, اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک میسیجنگ ہے اس کے اندر. اور جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ درست ہے, یہ سیریسنیس آف پاکستان کا ایک انہوں نے انڈیا دیا ہے, اور بتایا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے پلان بنائے ہوئے ہیں, اور اگر آپ نے کوئی شرارت کی تو پھر اس کے جواب کے لیے تیار رہیے گا. تو ایک قسم کی آپ سمجھیں کہ میسیجنگ ہے, اور اوپن میسیجنگ ہے. یہ ہندوستان کے لیے بھی ہے اور یہ پیغام دیا گیا ہے, دنیا کے لیے بھی ہے. یہ پیغام ہے دنیا کے لیے بھی ہے, اپنوں کے لیے بھی ہے, تاکہ وہ تھوڑا سا کانفیڈنٹ ہو جائیں. اور جی اچھا, میری کچھ یہاں پہ اور دفاعی تجزیہ کاروں سے بات ہو رہی تھی اسی پروگرام کے سلسلے میں. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی طرف سے غالباً جو یہ چین اور بھارت میں جو تنازع کھڑا ہوا ہے تو پاکستان کو ذرا زیادہ بھرپور قسم کا رد عمل دینا چاہیے تھا, کھلم کھلا کہنا چاہیے تھا کہ جی ہم چین کے ساتھ کھڑے ہیں. اس طرح کا کوئی بیان جو ہے ایک کہتے ہیں نا کہ جس میں بڑا واضح طور پہ آپ اپنی پوزیشن کلیئر کرتے ہیں, وہ نہیں آیا. وزیر خارجہ بولے ہیں لیکن وہ جو ابھی تک وہ ان باتوں کو دہرایا ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ پاکستان کی کوئی پوزیشن ہونا, وہ کیا لینا چاہیے ہمیں اس معاملے پہ؟ جی میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم زیادہ اسٹرانگ پوزیشن لیں گے تو بھارت ایک دم واویلا مچائے گا کہ یہ ایک کوآرڈینیٹڈ موو ہے, اور ادھر سے چائنا نے پریشر ڈالا ہے, ادھر سے پاکستان دباؤ ڈال کر ہمیں دباؤ میں لانا چاہتے ہیں. اور اگر ہم نے کوئی ایسا بیان دیا ہوتا جو بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا, کیونکہ ہلکا پھلکا بیان تو گیا ہے, تو اس سے پھر وہ ایک اس کو ایک دے دیتا میڈیا ہائپ کے, دیکھیں ہمارے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے ویسٹ میں کچھ لوگ اس کو بائی کر لیتے, جو کہ اینٹی چائنا لابیز بہت ہیں, اینٹی پاکستان لابیز بھی موجود ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ رویہ دیکھیں, جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ملکوں کی وہ اپنی جگہ رہتی ہے, لیکن یہ موقع شاید ایسا ہی تھا کہ اس کے اندر بہت زیادہ وہ شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ جب کرنے کا موقع آئے گا اس وقت پاکستان کو شائع ہوئے نہیں ہونا چاہیے, باسط والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب ایک سائیڈ سے انگیج کر لیا چائنیز نے تو آپ لیکن بیٹھے دیکھتے رہے. ہاں نہیں, وہ پھر ہمیں 1962 یاد آتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں ہند چین دوستی کا بت پاش پاش ہوا تھا اور بھارتی مہاشوں کی پٹائی بہت زیادہ ہو رہی تھی, تو مطلب اس وقت بھی پاکستان ایک موقع ضائع کیا اور بھارت نے جو اس کا فائدہ اٹھایا تھا آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ چین کا ہوا کھڑا کر کے بہت زیادہ اسلحہ مغرب سے لیا, امریکہ سے لیا, اور 65 کی جنگ میں ہمارے خلاف استعمال ہو رہا تھا. جی
جی لیکن یہ ہے کہ اس وقت چونکہ اتنی ٹینشن نہیں تھی بھارت اور پاکستان کے درمیان، اب تو حالات ویسے نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ لیڈرشپ کو ہمیشہ تاریخ پہ نظر رکھنی چاہیے اور واقعی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ دوبارہ وہ چیز ریپیٹ نہ ہو، ایک غلطی جو ہو گئی وہ دوبارہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب اگر موقع ملے، دیکھیں یا تو ہوتا نا کہ ہمیں کوئی شک ہوتا کہ پتہ نہیں یار بھارت دشمن ہے کہ نہیں ہے، کبھی اچھی باتیں کرتا ہے کبھی بری باتیں، ایسا تو ہے نہیں۔ اس وقت ہمیں اچھی طرح 100%، 101% یقین ہے کہ بھارت دشمنی کا کوئی موقع نہیں جانے دیتا، چاہے وہ سفارتی لیول ہو، چاہے وہ اکنامک لیول ہو، چاہے وہ پولیٹیکل لیول ہو۔ تو ہمیں کس چیز کی آر ہے؟ ہمیں بالکل جب بھی موقع ملے عین اس کے مطابق پورا ایکسپلائٹ کرنا چاہیے، اور ایک رتی کا جو ہے وہ اس بات کا خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ دنیا کیا کہے گی یا اخلاقیات کیا کہتی ہیں۔ یہاں پر اخلاقیات اور دنیا کا کوئی کام نہیں ہے، یہ سب نے اپنی اپنی جنگ لڑنی ہے، اور یہ کشمیری جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اگر ہم نے اپنے آپ کو کشمیری جدوجہد سے الگ کرنے کی کوشش کی تو ہم ساری عمر پچھتاتے رہیں گے، اور دوبارہ نہ کشمیری ہمارا ساتھ دیں گے اور نہ پاکستان مکمل پاکستان بن سکے گا۔ بہت بہت شکریہ نعیم خالد لودھی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین بالکل ہمیں یہ بات ذہن میں واضح ہونی چاہیے کہ بھارت دشمن ملک ہے، اس کے عزائم جو ہیں مکروہ عزائم پاکستان کے خلاف ہیں، اور وہ آج سے نہیں برسا برس سے جو ہے 1947 سے نہ اس نے پاکستان کی تشکیل کو تسلیم کیا اور نہ وہ پاکستان کو کہتے ہیں نا پنپنے پھولنے دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ہمیں اس بارے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو اسی ایشو کا، چین اور بھارت کے تنازع کا، کشیدگی کا، ذرا ہم سفارتی کہتے ہیں نقطہ نظر سے جائزہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شمشاد احمد خان صاحب، سیکرٹری خارجہ سابق، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی کیا رخ اختیار کرتی ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے، اور پاکستان کے لیے اس کشیدگی کے موقع پہ زیادہ مواقع ہیں یا خدشات؟ ہم اس سیگمنٹ میں بات کریں گے، کچھ لیں گے ڈپلومیٹک ویو۔ شمشاد احمد خان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے ساتھ زوم پہ جوائن کر رہے ہیں لاہور سے، سابق سیکرٹری خارجہ رہ چکے ہیں اور بہت سارے اہم عہدوں پہ فائز رہے ہیں۔ بہت شکریہ شمشاد صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ آپ کے خیال میں پہلی جو سوال سب کے ذہنوں میں ہے کہ یہاں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین بھارت جو کشیدگی ہے، یہاں سے آپ کو مزید بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ معاملات جو ہیں سفارتکاری کو دوبارہ سے موقع ملے گا؟ جی ہم کچھ زیادہ وہ کر رہے ہیں، مستقبل میں زیادہ جا رہے ہیں۔ پہلے ہمیں حال کو سمجھنے کے لیے ماضی پر نظر دوڑانا پڑے گی، اور سیدھے الفاظ میں صرف اتنا کہوں گا کہ موجودہ سچویشن جو ہے چین اور انڈیا کی لداخ میں، یہ بنیادی طور پر مودی نے آ بیل مجھے مار والی بات ہے۔ جب سے مودی اقتدار میں آیا ہے 2014 سے، تو وہ برابر لوگوں کو اکسا رہا ہے، پرووک کر رہا ہے، چیلنج دے رہا ہے، اور اس کو مہلت ملتی جا رہی ہے۔ 2014 میں اس نے دسمبر میں ڈھاکہ جا کر یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے بنگلہ دیش کو آزاد کروایا، اور اس کے بعد پھر 2014 کو یہ اپنی جو سیریمنی ہوئی تھی مودی کی کراؤننگ، تاج پوشی جو ہوئی تھی، اس میں اس نے سارک کے سارے سربراہوں کو بلا کر یہ ایک اندیا دیا تھا کہ اس وقت اس خطے میں جو ہز لارڈشپ ہے وہ ہندوستان کا وزیر اعظم ہے۔ تو اس نے وہاں کھڑے ہو کر 7 دوسرے وزراء اعظم یا پریزیڈنٹ جو بھی تھے ان کو لائن میں کھڑا کر کے ان سے مبارکبادیں وصول کی۔ تو اس طریقے سے اس کو ہر سٹیپ پر ایک موقع ملتا جا رہا تھا، سر چڑھنے والی بات جو ہوتی ہے وہ کرتا جا رہا تھا۔ ہمارے ہاں پھر یہ ہوا کہ ہمارے وزیر اعظم اس وقت پہ نہیں سمجھ سکے اس کی گیم کیا کھیل رہا ہے، یہ اچانک کابل سے ٹیلی فون کر کے برجمان یہاں ہو جاتے ہیں، اور اس سے ساری انہوں نے پاکستان کی جو ہمارا جو پورا اسٹریٹجک سیٹ اپ ہوتا ہے اس کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ ایک کارڈ کھیلتا ہے، بڑے پلیئر جس طرح بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں اس طریقے سے، اور اپنے رائولز کو وہ اب تک اسی طرح کھیلتا آ رہا ہے۔ اور اب موقع ایسا آ گیا ہے، پاکستان کو پچھلے 2 سالوں سے اس نے اس طریقے سے مصروف رکھا ہوا ہے کہ بیان میں ہماری تاریخ میں ایسی بات یاد نہیں
कश्मीरियों को उसने प्रोवोक करके रखा हुआ है, और अमेरिका की दोस्ती लेकर उसका हाथ अपने कंधों पर रखवा कर वो मौके से फायदा उठाते इस हद तक गुजर गया कि इसने चाइना के साथ भी वो हरकत कर दी। लद्दाख का जो स्टेटस बदला है, उसकी वजह से मैं देख रहा था कि 2 साल से कुछ होने वाला है, बिकॉज चाइना की जो हमेशा पॉलिसी रही है वो हमेशा ये रही है कि वो जंगे नहीं करता। जो मैं समझता हूँ चाइना को, वो जंग से बाकायदा बचता है, और उसने अपने तमाम हमसायों के साथ जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बड़ा एप्रोप्रिएटली मुनासिब तरीके से हल करने की कोशिश की है, समेत इंडिया। दुरुस्त, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि चीन की जो है फौजी मुहिम जोई की कोई तारीख नहीं है, बहुत ही रेस्ट्रेंट से हमेशा काम लेता है, और उसकी जो डिप्लोमेसी है बड़ा मतलब है बुर्दबारी के साथ भी करते हैं कि उनका पूरा एक तरीक़ेकार है। तो फिर ये जो लद्दाख में जिस तरह की एस्केलेशन हुई है, आप क्या समझते हैं कि ये बहुत ही लोकलाइज किस्म का है, या यहाँ पर इसमें पोटेंशियल है कि चीज़ जो है फैल जाए, बढ़ जाए? जी नहीं, देखिए, आपका ये जो अंदाजा है बिल्कुल दुरुस्त है, और लेकिन ये है कि इस वक्त इंडिया का मीडिया तो इसको बहुत एग्जैजरेट करेगा। ये वाकई लोकलाइज है, बहुत लोकलाइज है, क्योंकि देखा जाए जो असल इलाका चीन के जो जहां बड़े स्टेट्स हैं उसको इंडिया ने टच नहीं किया है। अक्साई चीन जो है, जिसको जो बहुत बड़ा इलाका है, जिसको चीन बाकायदा हमेशा से अपना इलाका कहता रहा है, ये सिर्फ जिस इलाके में ये इस वक्त चक्कर चल रही है, यहाँ तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बात हो रही है, और ये हमेशा इस किस्म की जब लाइनें होती हैं, जब 2 लाइनें पैरेलल हो जाएं, तो इस किस्म के वाकयात और इख्तलाफात होते रहते हैं, और मेरे ख्याल में मौजूदा सूरत हाल भी उसी लेवल की है, कम से कम चाइना की तरफ से। इंडिया ने अगर रिएक्शन में अपनी जो रेड लाइंस होती हैं वो क्रॉस कर दी, तो फिर ऑब्वियसली मसला बढ़ सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में चीन बहुत बुर्दबारी का मुजाहरा कर रहा है, और बड़ी एहतियात के साथ सिचुएशन हैंडल कर रहा है। अब मोदी का मसला ये हो गया कि मोदी अगर मीडिया वहां का शोर ना डालता तो शायद मोदी खामोश रहता। ये चीन के साथ कोई भी इख्तलाफात बाहर एक क्राइसिस के तौर पर नमूदार ना होते। अब मीडिया में इतना कुछ आ गया है, अब देखना सिर्फ ये है कि मोदी किस तरीके से हैंडल करना है। तो मसला ये है। तो शमशाद साहब, फिर यहीं पर हमारा सवाल आता है कि जैसे आपने फरमाया कि बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक प्रेशर है मोदी के ऊपर, बहुत ज़्यादा सुबकी हुई है उसकी हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट की, तो इसके कहते हैं ना जवाब में रद्द अमल में क्या हो सकता है? ज़ाहिर है कि चीन के खिलाफ बहुत ज़्यादा हद तक नहीं जाएंगे, वो जो अबकौल आपके जो सुर्ख लकीरें हैं उनको अबूर नहीं करेंगे, तो इस मामले में क्या फिर पाकिस्तान के हवाले से खदशात बढ़ जाते हैं कि वो यहाँ पर कोई मुहिम जोई करने की जसारत करें, कोशिश करें? जी देखिए अमर, मैं पेशीन गोइयां तो नहीं करता, प्रेडिक्शंस तो नहीं कर सकता, और खास तौर पर इस किस्म के जहां अनप्रेडिक्टेबिलिटीज हो रही हों, और जाहिर है कि मुझे इंफॉर्मेशन तक उस किस्म की रसाई भी नहीं जिस किस्म की रसाई रखने वाले ही आपके सवाल का जवाब दे सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि असूलन ये वाकया होना नहीं चाहिए था, जिम्मेदारी इसकी मोदी की है। ना ये लद्दाख में चाइना के साथ पंगा लेता, ना ये सूरत देखनी पड़ती। लेकिन बात ये है, चीन पिछले 2 साल से देख रहा था जो कुछ ये इस इलाके में जिस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना रहा था, मोदी तामीर कर रहा था, जिस किस्म की सड़कें बना रहा था अपने उस खास एयरबेस के लिए, तो वो चीन को नाकाबिले कबूल थी। चीन सोच रहा था कि शायद मोदी को कुछ अकल आ जाए, और गालिबन गुज़श्ता किसी मीटिंग में भी चीन ने यही इन्हीं बातों पर इशारा करके इनको बताने की कोशिश की थी कि ये मसाइल हमें, जो हमने तस्लीम की हुई बातें हैं, उनसे आगे ना जाएं। तो मोदी वो सब लिमिट्स जो पहले भारत तस्लीम कर चुका है उनसे आगे निकल गया है, जिस पर चाइना को रिएक्ट करना पड़ा है। और अब चाइना जब रिएक्ट कर रहा है तो मोदी का सेटबैक बहुत शदीद हो गया, और वो सेटबैक ऐसा है कि मोदी का बस चलता होगा। अच्छा, वो फिर जो
میں یہی کہوں گا کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ سیٹ بیک ہے، تو ان حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں، جو میں پھر پہلے سوال کی طرف جاؤں گا، کہ پاکستان کے لیے مواقع زیادہ ہیں یا خدشات؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کا اتنا تجربہ ہے، اور میں پیش گوئی کی بات نہیں کر رہا، اسسمنٹ جو ہو سکتا ہے کہ جی یہ حالات ہیں اور اس کے وجہ سے یہ منظر نامہ بن سکتا ہے آنے والے دنوں میں. جی دیکھیں آج سچویشن وہ نہیں جو 1962 میں تھی. یہ میں پاکستان کے ویو پوائنٹ سے بات کر رہا ہوں کہ 1962 میں باقاعدہ ایک بہت بڑی جنگ تھی چین اور انڈیا کے درمیان. بہت بڑی جنگ شروع ہو چکی تھی، اور اب وہ چیز نہیں ہے، یہ جنگ نہیں ہے، یہ ایک لوکلائزڈ انسیڈنٹس ہیں. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ مودی کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ وہ، کیونکہ بہت طوفانوں میں گھرا ہوا ہے، وہ شاید اس کو نہیں آگے لے کر جائے گا، لیکن اس پر پریشر بہت ہے میڈیا کے ذریعے سے، عوامی پریشر بہت ہے. آپ دیکھیے نا کانگریس کا ری ایکشن ہے، جس طرح لوگ اس کے پیچھے پڑیں گے تو اس نے کچھ کرنا ہے. اس حوالے سے اس ڈیسپریشن میں، جس طرح وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، جب بلی کو اور کچھ نہیں نظر آتا تو وہ بجلی کے کھمبے کو نوچنا شروع کر دیتی ہے، اس حوالے سے پاکستان کو ہر قسم کے خدشات جو ہیں وہ ان کا جواز ہے. ہمیں خدشات سامنے رکھنے ہوں گے اور ان نون چیلنجز کے لیے تیار رکھنا ہوگا، کیونکہ مودی جیسے آدمی سے آپ کسی بات کی بھی توقع تیار رکھنا ہوگا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ جی کہ مودی صاحب جو ہیں، ٹھیک ہے کہ ان پہ ڈومیسٹک پریشر اپنی جگہ ہے، لیکن چائنا کی طرف سے جو آج بدھ کے روز جو ہے ایک پریس کانفرنس کی گئی، جو ان کے کہتے ہیں نا وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں، اس نے کہا کہ جی بات یہ ہوگی کہ ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ امن کو موقع ملے اور مشاورت سے اور گفتگو کے ذریعے اور سفارتکاری کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے، جو کہ جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ بہت ہی لوکلائز قسم کا مسئلہ ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم کو یہ بھی نظر میں رکھنا ہے کہ معاشی سٹیکس بہت ہے دونوں ممالک کی، بہت زیادہ تجارت ہے، $100 بلین کے قریب، 95 بلین ڈالر کی تجارت ہے دونوں ملکوں میں. تو اس کی وجہ سے بھی میرے خیال میں بہت زیادہ اسکلیشن کی توقع جو ہمارے بعض دوست کر رہے ہیں پاکستانی میڈیا میں، وہ اتنی بنتی نہیں ہے. جی دیکھیں عامر، ہمیں سارے مسئلے پر دیکھنا ہوگا، یعنی جو لوگ سوچ رہے ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے میں نہیں دیکھوں گا. تو آپ کا اپنا نظریہ ہوگا، ہندوستان کے لوگوں کا ایک اور مختلف طرف سے وہ دیکھ رہے ہوں گے، میڈیا ان کا اور طریقے سے ریئیکٹ کر رہا ہوگا. تو ہمیں تو ڈسپیشنیٹلی یہ دیکھنا ہے کہ چین کی پالیسی ہے کیا. آج سے کوئی 10-15 سال پہلے میں نے کسی چائنیز پالیسی پولٹ بیورو کے ممبر سے بات کرتے ہوئے، میں چین گیا ہوا تھا تو ان کی دعوت پر، تو بات کی کہ آپ لوگ اپنے ایڈورسری سے کس طرح ٹیکل کریں گے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ایک مسلمان کیلکولیٹڈ فیصلہ کیا ہوا کہ ہمیں جنگ نہیں کی، اور ہم اپنے ایڈورسریز کے ساتھ ٹیکل کریں گے مناسب طریقے سے. میں نے کہا انڈیا اور امریکہ کے ساتھ کیسے کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ انڈیا اور امریکہ کے ساتھ ہم اکنامکلی ٹیکل کریں گے. تو پچھلی 15 سال سے، بلکہ 2 دہائیوں سے چین ان دونوں ملکوں کو اکنامکلی ٹیکل کرنا ہے. بڑی تسلسل ہے اس کی پالیسی میں. اچھا ہمارے پاس صرف 2-3 منٹ ہے، میں چاہوں گا 2 سوال اور کوئکلی اگر آپ ان کا وہ ہمیں کر سکیں. کہ ایک تاثر میں بین الاقوامی جرائد پڑھ رہا تھا کہ جب سے یہ کہتے ہیں کشیدگی شروع ہوئی اور وہاں پر خون ریزی ہوئی ہے اس لداخ کے سرحد کے اوپر، کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اٹ از اے اسٹارٹ آف نیو کولڈ وار، اور چائنا جو ہے بطور ایک سپر پاور اس کا ایک یہ سٹیپ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسرٹ کرنے جا رہا ہے. تو یہ جو بات ہے اس میں ظاہر ہے کہ امریکہ سے جو قربتیں بھارت کی جس طرح سے بڑھ رہی ہیں اس کو بھی پریمپٹ کرنا ہے کہ وہ چین کی خواہش ہے کہ کسی طرح بھارت کو یہ وہ بتائے، اس کو پیغام دے واضح طور کے اوپر کہ بہت زیادہ آپ کو امریکہ کے اشاروں پہ نہیں ناچنا. تو یہ جو بعض مغربی جرائد اور دیگر جرائد جو ہیں ایشیا کے، وہ یہ بات کر رہے ہیں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کولڈ وار کے حوالے سے، نیو کولڈ وار؟ جی عامر، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نئی سرد جنگ ہے، ان کو شاید اس بات کا علم نہیں یا ادراک نہیں کہ کولڈ وار از لانگ اوور، بٹ کولڈ واریئرز آر اسٹل آؤٹ دیئر ان دا ڈرائیورز سیٹ. سرد جنگ ختم ضرور ہوئی ہے، مگر جو سرد جنگ لڑنے والے کولڈ واریئرز ہیں وہ ابھی بھی ڈرائیوروں کی نشستوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کہنا کہ کولڈ وار ختم ہو گئی ہے، آپ اپنے ارد گرد نظر ڈالیے
کہ سارے وہ فرنٹس جو سرد جنگ کے زمانے میں ایکٹیو تھے اب بھی اسی طریقے سے وہ ان میں سے کچھ کہتے ہیں نا آنچ نکل رہی ہے آگ. تو یہ ابھی ختم نہیں ہوئی وہ کولڈ وار جو اس قسم کی کولڈ وار ہے. وہ امریکہ اور چین کا یہ درست ہے کہ کئی لیولز پر کئی فورمز میں وہ دونوں تعاون کرتے ہیں بہت, مثلا سلامتی کونسل کے اندر اور اس کے علاوہ جو جتنے بھی نیوکلیئر ایشوز ہیں ان پر وہ تعاون کرتے ہیں. لیکن اصل جو ایک کہتے ہیں نا طاقت کی جنگ جو اس کو کہتے ہیں کانسٹنٹ پاور سٹرگل جو ہے وہ چل رہی ہے, بڑی تیزی سے چل رہی ہے. اور دیکھنا یہ ہے, اور میرے خیال میں وہ جاری ہے جنگ کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جنگ سرحانے کھڑی, کیونکہ امریکہ اس قسم کے واقعات پر کسی بڑی جنگ کا رسک نہیں لے گا. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, یہ ایک لوکلائزڈ انسیڈنٹ ہے. اور باقی جب بھی ٹرم یوز ہوتی ہے, جب بھی ٹرم یوز ہوتی ہے کولڈ وار کی, بہت بہت شکریہ. مجھے خطا کلامی کرنی پڑے گی شمشاد صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین بات یہ ہے کہ بھارت جو ہے کسی بھی قسم کی مہم جوئی کر سکتا ہے, اور وہ جو چین کے اوپر جو اس کا غصہ آ رہا ہے, چین کے محاذ پر جو ان کو سبکی ہوئی ہے, اس کا غصہ پاکستان پہ نہ اتار دے. اس لیے ہمیں ہر وقت چوکنا بھی رہنا پڑے گا, ہوشیار بھی رہنا پڑے گا. یہاں پہ لیتے ہیں وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ بات ہوگی عمران خان صاحب یعنی کہ وزیر اعظم پاکستان کے مختصر دورہ کراچی اور لاڑکانہ کی. کیا انہوں نے پیغام دیا, کیا میسج تھا, بات کریں گے ہم سینئر صحافی اور تجزیہ کار نذیر لغاری صاحب سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ جب سے کرونا کی وبا پھیلی ہے اس کے بعد پہلی مرتبہ گزشتہ روز انہوں نے کراچی میں تشریف لائے. ایک روز کا ان کا مختصر دورہ, آج وہ لاڑکانہ بھی تشریف لے کر گئے اور وہاں سے دوبارہ اسلام آباد کی طرف گامزن ہو گئے ہیں. لیکن اب سوال بہت سارے ان کے دورے نے چھوڑ دیے ہیں. وہ سب سے بڑا سوال یہ کہ لوگوں کو توقع یہ تھی کہ عمران خان صاحب جب آئیں گے تو کیا کوئی ایسی بات ہوگی, کوئی ایسے اشارے ملیں گے کہ جناب سندھ اور وفاق کے درمیان جو ایک سیاسی محاذ آرائی کی کیفیت ہے اس میں کوئی کمی ہو, سیاسی حدت میں کمی ہو. تو کیا ان کا یہ دورہ جو ہے اس جانب اس کا کوئی ہمیں اشارہ ملتا ہے؟ اس دورے کے آپٹکس کیا رہے؟ ان کی بہت ساری ملاقاتیں ہوئیں, اپنے اتحادیوں سے بھی ہوئی, اپنے پارٹی کے ممبران سے بھی ہوئی, کچھ اور شہر کے جو ہیں کہتے ہیں نا بڑے لوگ, ریکگنائز لوگ, ان سے بھی ہوئی. لیکن جو لوگوں کو انتظار تھا کہ غالباً وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب سے ان کی ملاقات ہوگی, لیکن وہ ملاقات نہ ہو سکی. جہاں تک ہم نے چیک کیا تھا تو کل رات تک کی بات ہے کہ وہاں پہ انتظار ہو رہا تھا کہ غالباً کوئی کال آئے, کوئی وقت دیا جائے گا ملاقات کا, لیکن وہ ملاقات نہ ہو سکی. اگر وہ ملاقات ہو جاتی تو کیا یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی سیاسی حدت اس میں کوئی کمی آ جاتی؟ یہ ایک بہت میرے خیال میں اہم سوال ہے. اس پر ہم آج گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف صحافی, تجزیہ کار, مصنف جناب محترم نذیر لغاری صاحب. بہت شکریہ لغاری صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. آج جو وہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب نے کچھ اپنے اسمبلی کے ممبران سے بھی گفتگو کی اور اس میں بہت ساری باتیں کی جو میں آپ سے ان کے اوپر بھی میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ کیجیے گا. تو شروع اس سے کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی 18th امینڈمنٹ کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اور جب وہ کہتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ کو ریویو کرنا ہے تو اس کا مقصد ان کا کہنا ہے کہ یہ نہیں کہ ہم صوبوں سے اختیارات لے لیں گے, لیکن کچھ ایسے انوملیز چھوڑ دی گئی ہیں کہ جن کو دور کرنا ضروری ہے. اس میں انہوں نے مثال کے طور پہ کہا کہ جی انوائرمنٹ کی اگر منسٹری ہے تو وہ صوبائی سطح پہ نہیں ہونی چاہیے, وفاقی سطح پر ایک جگہ پر ہونی چاہیے تاکہ ایک جیسے فیصلے. اسی طرح ڈرگ ریگولیٹر کی بات ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پورے ملک میں مشترک ہوتی ہیں, اسٹینڈرڈز جو ہیں وہ متعین کیے جاتے ہیں. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ جی لغاری صاحب. میرے خیال میں وہ خواب و خیال کی دنیا میں ہیں, وہ اس دنیا میں نہیں ہیں جس دنیا میں ریئلٹیز کچھ اور ہیں, حقیقتیں کچھ اور ہیں, اور متس اور اوہام اور وہموں کی چیزیں کچھ اور ہیں. ان کو ابھی ان چیزوں کا صحیح علم نہیں ہے. ایک تو یہ کہ 18ویں ترمیم نے پاکستان کے اندر وفاق اور صوبوں میں جو توازن پیدا کیا ہے, جو توازن پروان چڑھا ہے, اس کی وجہ سے بہت سا ڈٹرنٹ ہوا ہے. وفاق بھی مضبوط ہوا ہے اور صوبے بھی مضبوط ہوئے ہیں, اس لیے کہ صوبے پاکستان کے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں اور پاکستان کے اندر ہیں, پاکستان کے جغرافیے میں ہیں. پاکستان کے لوگ, یہاں کے لوگ اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں
اور اگر ان کے پاس اختیارات ہوں تو وہ اور زیادہ بہتر طور پر سمجھیں گے کہ ہمارے وسائل، ہماری چیزیں اچھا ہم لگائی صاحب، خطا کلامی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم وسائل لے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وسائل کوئی بھی نہیں لے رہے، لیکن کچھ جو جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ انوائرمنٹ ہے، ان کا کہنا تھی جی دریا میں اگر اوپر سے کسی نے مطلب گندگی پھینک دی تو آپ نے اپنا دریا صاف بھی کر لیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بڑا ایک کہتے ہیں قومی سطح پر ہوتی ہیں. اب ڈرگس کی پالیسی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ سندھ میں ایک کسی میڈیسن کی اجازت ہو اور پنجاب میں نہ ہو. تو وہ اس طرح کی باتیں وہ کہہ رہے تھے، تو میرے خیال میں وہ تو بڑی لاجیکل منطقی لگتی ہے، اس پہ تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جی نہیں، قطعاً نہیں، ایسی چیز نہیں ہے. پاکستان میں انوائرمنٹ بھی ہر جگہ پہ اپنا انوائرمنٹ ہے. سندھ کے اندر ایک اور خاص فضا ہے، بلوچستان میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں انوائرمنٹ بھی الگ ہے، چیزیں بھی الگ ہیں، ان کے سوچنے کا انداز بھی الگ ہے، میکنزم بھی الگ ہے، اور اس کو الگ ہونا ہی چاہیے. اور دریاؤں کو صاف رکھنا اور دریاؤں کو بچا کے رکھنا اور دریاؤں کے اندر جو ڈالا جا رہا ہے گندگی کو، اس کو سب نے بچا کے رکھنا ہے. یہ مشترکہ ذمہ داری ہے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صوبوں سے اختیارات لے کر مرکز کے حوالے کریں اور کہیں کہ جناب ہم یہ ذمہ داری مرکز کو دے رہے ہیں، اور مرکز کو اپنے ذمہ داریوں تک رہنا چاہیے. مرکز کو اپنی ذمہ داریوں تک رہنا چاہیے، وفاق کو اپنی حد تک رہنا چاہیے، اور صوبوں کو تمام اختیارات ہونے چاہیے، بلکہ اس کے علاوہ مزید مالی اختیارات دینے چاہیے. اگر ہمارا وفاق جو ہے وہ اگر اس نے سوشل سیکٹر میں کچھ نہیں کرنا ہے، اگر اس نے ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں کچھ نہیں کرنا ہے، اگر دیگر بہت سے معاملات ہیں جس میں اس نے کچھ نہیں کرنا ہے، اگر اس نے لوکل باڈیز میں کچھ نہیں کرنا ہے، تو اس طرح کے ادارے وفاق میں نہیں ہونے چاہیے اور وفاق کو تمام ڈیوالو کرنا چاہیے. اور یہ کیا بات ہوئی کہ وفاق کا بجٹ جو ہے وہ آپ کا 50 خرب سے بھی اوپر چلا جائے اور آپ کی جو ہیں وہ جو ریونیوز ہیں وہ بھی کم ہوں، سارا کچھ اس طرح سے. لیکن صوبوں کے پاس دیکھا آپ نے کہ میں یہی عرض کر رہا تھا نا کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بڑا ایک پیچیدہ بحث ہے. ہاں نہیں وہ تو خیر این ایس سی کے تحت جو 57.5% مل رہا ہے وہ تو ملتا رہے گا، اس میں تو کوئی وہ اس کو رینیگوشیٹ نہیں کر رہے. ایک اور بات کی تھی کہ جی وہ جو پروونشل فائننس کمیشن ہونا چاہیے تاکہ نچلی سطح تک چیزیں چلی جائیں. خیر یہ ایک الگ بحث ہے. پہلے میں ایک اور اہم سوال کے پر آتا ہوں. یہ جو توقعات تھی وزیر اعظم کے دورے کے حوالے سے کہ وہ کیا پوری ہوئیں؟ جو 2-3 بڑے ایشوز تھے کہ سیاسی حدت میں کمی ہوگی، کوئی جو ہے مل بیٹھ کر وہ کہتے ہیں اہم ترین چیزوں پہ قومی اتفاق رائے ڈیولپ ہوگا، اس سلسلے میں کس طرح دیکھتے ہیں وہ کچھ پوری ہوئی یا نہیں ہوئی اس دورے سے؟ جی میرے خیال میں ان کی سیاست کا حصہ ہی نہیں ہے اتفاق رائے. قومی یکجہتی ان کا کوئی آئیڈیل نہیں ہے، ان کے پیش نظر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ان کے پیش نظر پازیٹیو ہونا قطعی طور پر ہے ہی نہیں. وہ ہر چیز کو نیگیٹو لیتے ہیں اور ہر چیز کے بارے میں نیگیٹو طرز عمل رکھتے ہیں اور ہر چیز کو بہت خراب کرنے کے عادی ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ وفاق میں یا پارلیمنٹ کے اندر ان کی اکثریت نہیں ہے، ان کی قطعی ایبسلوٹ اکثریت جو ہے وہ سینٹ میں ہیں، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے. اس کے باوجود وہ ایسی باتیں چھیڑتے ہیں جن کا مقصد صوبوں کو انگیخت کرنا ہوتا ہے، صوبوں کے اندر اشتعال پیدا کرنا ہوتا ہے، صوبوں کے اندر غصہ پیدا کرنا ہوتا ہے، ناراضگی پیدا کرنا ہوتا ہے. اور یہ کیا بات ہوئی کہ وفاق سے آ رہے ہیں اور ایگزیکٹو آف دا اسٹیٹ آ رہے ہیں، وہ کیسے ایک صوبے کو نظر انداز کر سکتے ہیں، صوبے کی لیڈرشپ کو نظر انداز کر سکتے ہیں، صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو نظر انداز کر سکتے ہیں. یہ تو ان کا طرز عمل جو ہے وہ کم سے کم الفاظ میں تو میرے خیال میں سیاسی نقطہ نظر سے تو احمقانہ ہی سمجھا جائے گا. تو آپ کے خیال میں اس کے نتیجے میں محاذ آرائی بڑھے گی کیا جو وفاق اور سندھ کے درمیان جاری ہے یا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان جاری ہے؟ نہیں، میرے خیال میں چومکھی ہوگی. صرف یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان، سندھ حکومت اور وفاق کے درمیان ہوگی. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ آج مینگل صاحب نے، ان کی پارٹی نے لہجہ اختیار کر لی ہے. ایم کیو ایم ان کے ساتھ بہت خفا بیٹھی ہوئی ہے. ایک وزارت کی جگہ پر دوسری وزارت دی گئی ہے، لیکن جناب امین الحق جو ہیں اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہوئے ہیں جس طرح سے ایم کیو ایم کے وزیر ہوا کرتے ہیں. ابھی تک ان سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے گئے. 2 وزارتیں دینے کو کہا تھا، اپنی مرضی سے ایک وزیر رکھ لیا اور اپنے ہی کاموں کے لیے ایک وزیر رکھ، جب چاہتے ہیں استعفیٰ دلا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں دوبارہ حلف اٹھوا دیتے ہیں.
تو یہ طریقہ کار تو ایم کیو ایم کے لیے کہ مناسب نہیں ہے. اور اسی طرح سے انہوں نے پی ایم ایل کیو کو دیوار سے لگا رکھا ہے اور پنجاب کے اندر کے لیے اسپیس کم کرتے جا رہے ہیں, اور ان کو جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی وہ پوری نہیں ہو رہی ہے. ان کو کہا گیا تھا کہ مونس سلائی کو وفاقی وزیر کا حلف اٹھوایا جائے گا, لیکن نہیں اٹھوایا گیا, اور ان کو جو ہے اب صرف طارق بشیر چیمہ ہے جو وہاں بیٹھا رہنا چاہتا ہوگا, لیکن اور کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کے ساتھ اقتدار میں رہنا چاہے. اگر ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این بھی پی ایم ایل کیو بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں تو صرف سندھ اور وفاق کا معاملہ نہیں رہ جائے گا, ان کے اپنے اتحادیوں کا اور ان کے درمیان تنازعات کا معاملہ شروع ہو جائے گا. اور ان کے آپس کے جھگڑے درست. اچھا لغائی صاحب, یہ ایک بہت مطلب ہے دلچسپ بات ہے کہ جو آج عمران خان صاحب نے اپنی گفتگو میں بھی کہی, جو انہوں نے اپنے ممبرز کے ساتھ کی تھی پروونشل اسمبلی کے, کہ میٹنگز جب ہوتی ہیں کوارڈینیشن کمیٹی کی, اس میں جو ہے مراد علی شاہ صاحب بقول ان کے ایگری کرتے ہیں ساری باتوں پہ, وہ حکمت عملی پر رضامند ہوتے ہیں کہ جو کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے بنائی گئی ہے, لیکن بقول ان کے کہ پھر جب باہر آتے تو پیپلز پارٹی جو ہے کچھ اور سگنلنگ اور کچھ اور اشارے دیتی ہے. خصوصاً ان کا شکوہ جو تھا بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ تھا کہ جن کا ان کا کہنا تھا کہ جی انہیں پتہ نہیں کہ جی لاک ڈاؤن ہوتا کیا ہے, وہ اپنے گھر میں بلاول کہتے ہیں ہاؤس میں تو اطمینان سے رہ سکتے, لیکن ان کو اس بات کے ادراک نہیں کہ غریب آدمی پہ کیا گزرتی ہے. جی وزیر اعظم کو اس بات کا علم نہیں ہے جو کچھ ان کے ساتھ وہاں پر لاہور میں ہوا. لاہور میں صوبائی کابینہ کے وزراء, صوبائی چیف ایگزیکٹو اور دیگر لوگ جو ہے سینئر آفیشل سب یہ کہتے رہے کہ جناب وزیر اعظم عذرائے کرم آپ اجازت دیجئے کہ یہاں پر لاک ڈاؤن کیا جائے. تو وزیر اعظم نے آخری وقت تک اس بات کو نہیں مانا اور کہا کہ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا, اس بات کو 3 دن 4 دن گزر چکے ہیں. اب کیا ہوا ہے, اب یہ ہوا ہے کہ 81 مقامات پر لاہور میں لاک ڈاؤن ہوا ہے, اور وہ لاک ڈاؤن کیوں نہیں کامیاب ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وزیر اعظم کی ول نہیں ہے, وزیر اعظم کی خواہش نہیں ہے, وزیر اعظم چاہتے نہیں ہیں, اور وہ اپنے اعمال سے, وہ اپنے طرز عمل سے اور اپنی گفتگو سے, اپنے رویے سے یہ ثابت کرتے ہیں, یہ بار بار احساس دلاتے ہیں کہ اس کی اونرشپ نہیں ہے. میرے خیال میں اگر انہوں نے اس کو سنجیدہ لیا ہوتا, اگر شروع کے ہی 3-4 ہفتے ایک سخت قسم کا لاک ڈاؤن ہو جاتا مارچ میں, اپریل میں, تو یہ صورتحال جو آج پیدا ہو رہی ہے اور جو زیادہ سنگین صورتحال بعد میں پیدا ہونے والی ہے جولائی اور اگست میں. لغائی صاحب آپ کا تجزیہ, میں کہہ رہا ہوں آپ کی نظر بڑا مطلب آپ گہرائی سے چیزوں کو دیکھتے ہیں, لیکن مجھے ایسے جو ناچیز ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک میں تالہ بندی, لاک ڈاؤن کا جو لفظ نکلا ہے, تالہ بندی کی جو ہم بات کرتے ہیں, یہ کہنے میں آسان ہے, کرنے میں بڑا مشکل ہے. ہمارا سماج جو ہے وہ چین جیسا نہیں ہے کہ ووہان میں آپ نے لاک ڈاؤن کیا اور وہاں پہ کمیونسٹ پارٹی کی ہر حکم پہ کہتے ہیں نا بلا چوں چرا جو ہے عمل کیا جاتا ہے. پاکستان اس طرح کی ریاست ہے نہیں, اور یہاں پر مطلب ہے نہ آزاد و شمار ہے, نہ ریاست کے پاس وسائل ہیں کہ لوگوں کو گھر بیٹھ کے کھانا کھلا سکے. جو چھوٹے چھوٹے گھر ہے کراچی کی گنجان آبادی, لاہور کی, کہاں پہ وہ 1 کمرے کے 1.5 کمرے کے مکان میں 6 آدمیوں کو آپ ٹھونس دیں گے اور آپ کہیں گے جی آپ 2 ہفتے 3 ہفتے نہ نکلو. تو یہ چیز جو ہے بڑا کوئی غیر عملی قسم کی ہم جو ہمارے بعض دوست بات کرتے ہیں نہیں ہے. یہ جو ابھی چل رہا ہے کہ جی مکس جہاں پہ ضرورت ہو لاک ڈاؤن کر دیا, کہیں پہ ریلیکس کر دیا, لوگوں کا کہتے ہیں کام دھندہ بھی چلتا رہے, تو یہ بھی کوئی منطقی آپ کے خیال میں وہ نہیں ہے جو اپروچ ہے؟ جی اگر سیکورٹی کے مسائل ہوتے ہیں تو آپ نے 2 مہینے تک بھی کرفیو لگائے رکھا ہے, اور اس وقت نہیں سوچا گیا کہ لوگ کیا کھائیں گے, لوگ کیا پئیں گے, لوگ کس طرح جائیں گے, روزگار کیسے ہوگا. آپ جنرل ضیاء کا پورا دور دیکھ لیں اور وہاں پر کراچی میں ہونے والے حالات دیکھ لیں, اور اس کے بعد آپ کرفیو دیکھ لیں. چھوڑ دیں اس بات کو, اس پر نہیں جاتے ہیں ہم دوسری طرف جاتے ہیں. ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جب اگر یہاں لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو کم از کم ایک بات تو طے ہے نا کہ وفاق فرینڈلی حکومت ہے, وفاق عوام کا بھلا چاہے گی, وفاق عوام کی دشمنی یا ان کی تباہی نہیں چاہے گی, صوبائی حکومتیں عوام کا مرنا نہیں چاہیں گی, ان کی تباہی اور بربادی نہیں چاہیں گی. آپ نے دیکھا ہے 11واں مہینہ لگ چکا ہے اور کشمیر میں لاک ڈاؤن ہے, تو کشمیر میں لاک ڈاؤن ایک دشمن طاقت کی طرف سے, ایک بے رحم طاقت کی طرف سے, ایک سفاک طاقت کی طرف سے, ایک درندہ صفت طاقت کی طرف سے کشمیری عوام لاک ڈاؤن کو فیس کر رہے ہیں. 11 مہینے ہو چکے ہیں, لیکن کیا فرینڈلی عوام دوست لاک ڈاؤن عوام کی زندگیوں کو بچانے کے لیے 1 مہینے کا بھی برداشت نہیں کر سکتے؟ یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہوئی. اور جب لاشیں اٹھانے کا وقت آئے گا پھر کون لاشیں اٹھائے گا؟ بڑی قابل بحث بات ہے. اچھا نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں عامر صاحب, یہ بحث انشاءاللہ ہم لوگ ایک بار اور کریں گے. نہیں آپ, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ
دونوں طرف کے آرگیومنٹس میں بہت وزن ہے. جن لوگوں کو معیشت کی فکر ہے وہ بھی کوئی اتنا غلط نہیں ہے, اور جیسے آپ جو فرما رہے ہیں کہ انسانی زندگی کی بہت بڑی قیمت ہوتی ہے, بالکل اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے. آخری سوال سے پہلے کہ میں اس سیگمنٹ کو اور پروگرام کو کنکلوڈ کروں, لاڑکانہ بھی آج گئے, آپ کے خیال میں کچھ ان کے لاڑکانہ کے دورے سے کچھ لاڑکانہ کی سیاست میں ہلچل مچے گی, کوئی تبدیلی آئے گی, یا جو ہمیشہ سے لاڑکانہ کے مزاج رہا ہے سیاست کا ویسے ہی رہے گا کچھ؟ لیکن ہم نے دیکھا تو تھا کہ بائی الیکشن میں کچھ فرق تو پڑا ہے. جی, ایک تبدیلی تو آ چکی ہے. بائی الیکشن میں جو فرق پڑا وہ آپ کے سامنے ہے. پہلے معظم عباسی اب جیت کر آئے ہیں, تو منور عباسی ان کے والد جو تھے وہ پہلے بھی یہاں پر تھے. بیگم اشرف عباسی کی لیگیسی ان کے ساتھ کام کرتی ہے, ان کے ساتھ عمران خان کی لیگیسی کام نہیں کرتی ہے. عمران خان کے اپنے ساتھی وہاں موجود نہیں تھے. ممتاز علی بھٹو کو نہیں بلایا گیا, امیر بخش بھٹو کو نہیں بلایا گیا, شفقت النر کو نہیں بلایا گیا, اپنے قریبی ساتھیوں کو نہیں بلایا گیا. پیپلز پارٹی کے سیف اللہ ابرو تھرڈ کلاس کی سیاست کرتے ہیں وہاں پر. وہ نہ ایم پی اے بنے, نہ ایم این اے بنے, نہ پارٹی کے عہدیدار رہے. وہ ایک ٹھیکیدار تھے. وہ ٹھیکیدار کے گھر پر گئے اور ٹھیکیدار کے گھر پر جا کر انہوں نے جو چائے نوش فرمائی ہے, اور اس کے بعد وہ وہاں پر کچھ لوگوں سے جو سرکاری افسر تھے یا کچھ ان کے اپنے مقامی سطح کے لوگ تھے جن کا کوئی سیاسی اثر نہیں تھا, ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کی اور چلے گئے. اور وہاں پر کون سا انہوں نے وہاں پر ٹھہرے ہوئے پانی میں بقول آپ کے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مجھے خطا کلامی کرنی پڑے گی. گفتگو دلچسپ ہو رہی تھی. ناظرین, لغائی صاحب کی یادداشت بھی بہت ماشاءاللہ, یہ بڑے حوالوں سے بات کرتے ہیں, بڑے سیاق و سباق کے ساتھ. لیکن پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. جو کام کی بات ہے وہ یہ کہ قومی بحرانوں سے نکلنے کے لیے جو ایک چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے قومی اتفاق رائے. اور قومی اتفاق رائے جو ہوتا ہے وہ گفتگو سے, گفتگو شنید کے ذریعے ہوتا ہے. تو اگر عمران خان صاحب نے کراچی کا دورہ کیا تھا تو وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی مل لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا. اور اس سے مطلب ہے بے شک کہ آپ اپنے موقف پہ قائم رہیں, وہ اپنے موقف پہ قائم رہیں, لیکن بات چیت ہوتی رہنی چاہیے. عامر کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.